I mean, militarily, we've wiped them out. They have no military left. It's all the Navy's at the bottom of the sea. The Air Force is never going to fly again. That's all they have to do. Just say, we give up. But their economy is really in trouble. ایران جنگ میں اپنے مقاصد تقریباً حاصل کر چکے. ایران کے پاس میزائل بنانے کی صلاحیت بہت کم رہ گئی. 82% میزائل تباہ کر دیے. ایران کی فضائیہ کا خاتمہ کر دیا. ایرانی معیشت بھی تباہ کر دی. اب ایران کو ہار ماننا ہوگی. ہم دوبارہ بلا مقصد 18 گھنٹے کا سفر نہیں کریں گے. امریکی صدر ٹرمپ کا وائٹ ہاؤس میں گفتگو. کہا پیوٹن نہیں چاہتے کہ ایران جوہری ہتھیار حاصل کرے. پیوٹن ایران کے یورینیم افزودگی کے معاملے پر فکر مند ہے. روسی صدر ایران کی مدد کرنا چاہتے ہیں. پیوٹن سے یوکرین جنگ کے بارے میں بات کی اور کہا ہے ہماری جنگ ختم ہونے سے پہلے تمہیں جنگ ختم کرنی ہے. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مذاکرات سے متعلق ایران کی تجاویز مسترد کر دی. ایٹمی پروگرام ختم کرنے تک ایران کی ناکہ بندی جاری رکھنے کا اعلان. ایکزیوس نے انٹرویو میں بتایا امریکی ناکہ بندی سے ایران کا شدید دم گھٹ رہا ہے. یہ ناکہ بندی ایران پر بمباری سے زیادہ مؤثر ہے. معاہدے پر راضی ہونے تک ایران کی ناکہ بندی جاری رہے گی. ایران سے ایسا معاہدہ چاہتے ہیں جس میں ایٹمی پروگرام پر امریکہ خدشات دور ہوں. صدر ٹرمپ نے آئل کمپنیز کے حکام سے ملاقات کی اور ناکہ بندی میں توسیع پر تبادلہ خیال کیا. وائٹ ہاؤس حکام نے بتایا ایران کی ناکہ بندی کئی ماہ تک برقرار رہ سکتی ہے. راٹرز کا کہنا تھا ناکہ بندی میں توسیع ایران کو معاہدوں پر مجبور کرنے کی حکمت عملی ہے. President Trump, unlike other presidents, has had the courage to ensure Iran never gets a nuclear weapon. Existential fight for the safety of the American people. Iran cannot have a nuclear bomb. The $1.5 trillion FY27 budget put forward by the president. امریکی مذاکرات کار ایران سے ڈیل کے لیے کام کر رہے ہیں. امریکہ ایران کو ہرگز ایٹمی ہتھیار حاصل نہیں کرنے دے گا. صدر ٹرمپ یقینی بنا رہے ہیں کہ ایران کے پاس ایٹمی ہتھیار نہ ہوں. امریکی وزیر جنگ کی کانگریس کی آرم سروسز کمیٹی میں پیشی پر بیان. کہا ایران سے جنگ کو ابھی صرف 2 ماہ ہوئے ہیں. یہ بقا کی جنگ ہے. وائٹ ہاؤس کے دفاعی بجٹ میں اضافے کی درخواست کی بھرپور حمایت کرتا ہوں. صدر ٹرمپ نے ہمیں $1.5 کھرب کا بجٹ دیا ہے. چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف نے بھی ایران کے خلاف آپریشن ایپیک فیوری پر بریفنگ دی. غیر حقیقی اور غلط مشورے فیصلوں کا حصہ بن رہے ہیں. 3 دن میں کوئی کنواں نہیں پھٹا. اگلے 30 دن بھی تیل کے کنووں سے پیداوار جاری رہے گی. ایرانی اسپیکر باقر غالباف کا امریکی حکمت عملی پر سخت رد عمل. کہا امریکی انتظامیہ کو سیکٹری خزانہ سے فضول مشورے ملتے ہیں. ایسے لوگ ناکہ بندی کے نظریے کو آگے بڑھا رہے ہیں جس سے تیل کی قیمتیں $120 تک پہنچ رہی ہیں. تیل کی قیمتوں کا اگلا اسٹاپ $140 تک جائے گا. اس سے پہلے صدر ٹرمپ کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے اسپیکر غالباف کا کہنا تھا ٹرمپ اقتصادی دباؤ داخلی تنازعات کو ہوا دے کر ایران کو معاہدے پر مجبور کرنا چاہتے ہیں. دشمن کا منصوبہ ہے محاصرے اور میڈیا کے ذریعے ایران کو اندر سے کمزور کیا جائے. ایرانی عوام جان لیں دشمن کی نئی چال کا توڑ ہماری ہم آہنگی برقرار رکھنے میں ہے. جو بھی اختلافات کو ہوا دے وہ دشمن کے جھنڈے پر چل رہا ہے. اب مزید نرمی نہیں برتیں گے. امریکی صدر ٹرمپ کا بندوق اٹھا کر ایران کو دھمکی آمیز پیغام. تو سوشل پر اپنی AI تصویر شیئر کر کے لکھا ایران اپنے معاملات درست انداز میں سنبھالنے میں ناکام. لگتا ہے ایران کو غیر جوہری معاہدہ کرنا نہیں آتا. ایران کو جلد سمجھداری کا مظاہرہ کرنا ہوگا. شاہ چارلس کے اعزاز میں شہری سے خطاب میں کہا مشرق وسطیٰ میں اپنے دشمن کو شکست دی. ایران کو کسی صورت ایٹمی ہتھیار رکھنے کی اجازت نہیں دیں گے. صدر پیوٹن اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان رابطہ. دونوں رہنماؤں میں ایران اور مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر تبادلہ خیال. 1.5 گھنٹے تک جاری رہنے والی فون کال میں ایران اور خطے کی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال ہوا. روسی میڈیا کا کہنا تھا روسی صدر نے امریکی صدر کو ایران کے جوہری پروگرام کی تجاویز پیش کی. پیوٹن نے کہا ماسکو ایران کے خلاف کسی بھی امریکی زمینی کارروائی کو خطرناک پیش رفت سمجھتا ہے.
ہم ایرانی بندرگاہوں سے سمندری تجارت کو روکنے کے لیے بہت اچھا کام کر رہے ہیں. آج ہم نے 42ویں جہاز کا رخ موڑ دیا جو ناکہ بندی توڑنے کی کوشش کر رہا تھا. امریکی سینٹرل کمانڈ کے کمانڈر ایڈمرل بریڈ کوپر کا بیان کہا. اس وقت 41 ٹینکرز میں 69 ملین بیرل تیل موجود ہے جسے ایران فروخت نہیں کر سکا. پابندیوں نے ایرانی حکومت کو $6 بلین سے زیادہ حاصل کرنے سے روک دیا. ایران پر پابندیاں بہت مؤثر اور ناکہ بندی جاری ہے. آبنہ حروف پر ناکہ بندی طویل ہونے کی خبریں. بین الاقوامی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتیں بڑھنے لگیں. لندن برینڈ خام تیل مہنگا ہو کر $118 فی بیرل کا ہو گیا. امریکی ویسٹ ٹیکساس خام تیل کی قیمت بڑھ کر $105 فی بیرل ہو گئی. متحدہ عرب امارات کے بعد مزید ممالک کا اوپیک سے نکلنے کا امکان بڑھ گیا. روسی میڈیا نے سابق اماراتی سفارتکار کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کئی ممالک اوپیک چھوڑنے پر غور کر رہے ہیں. عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں اضافہ. وزیراعظم شہباز شریف نے جمعے کو تیل کی نئی قیمتیں مقرر کرنے کی خبر سنا دی. کابینہ اجلاس سے خطاب میں کہا ایران امریکہ جنگ کے باعث خام تیل کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں. انتہائی مشکل وقت ہے لیکن دوسرے ملکوں کی طرح پاکستان میں قطاریں نہیں لگیں. جمعے کو تیل کی نئی قیمتوں کا تعین کیا جائے گا. وزیراعظم نے کہا ایران امریکہ جنگ کے خاتمے اور امن کے لیے کوشش جاری رہیں گی. نائب وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی کوششوں سے جنگ بندی میں توسیع ہوئی. ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے کہا اپنی قیادت سے مشاورے کے بعد جواب دیں گے. اسحاق ڈار کا برطانوی وزیر خارجہ یویٹ کوپر سے ٹیلی فونک رابطہ. دونوں رہنماؤں کے درمیان خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال. برطانوی وزیر خارجہ نے خطے میں امن کے لیے پاکستان کی مسلسل کوششوں کو سراہا. پاکستان کے تعمیری کردار اور مسلسل سفارتی رابطوں کو قابل تحسین قرار دیا. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے سعودی سفیر کی ملاقات. علاقائی صورتحال اور پیش رفت پر تبادلہ خیال. اسحاق ڈار نے خطے میں امن و استحکام کے لیے مذاکرات اور رابطوں کی اہمیت پر زور دیا. پاکستان کی سفارتی کوششوں پر سعودی عرب کی حمایت پر اظہار تشکر. بانی پی ٹی آئی کے خلاف ممنوعہ فنڈنگ کیس کا چلان بینکنگ کورٹ میں جمع. بانی پی ٹی آئی مرکزی ملزم قرار. ممنوعہ فنڈنگ کیس کی سماعت آج ہوگی. 190 ملین پاؤنڈ کیس بھی آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت کے لیے مقرر. بانی پی ٹی آئی بشرا بی بی کی سزا کے خلاف اپیل آج سنی جائے گی. چیف جسٹس سرفراز ڈوگر اور جسٹس محمد آصف کیس کی سماعت کریں گے. اس سے قبل یہ کیس 22 اپریل کو سماعت کے لیے مقرر کیا گیا تھا. وہی بتا دیں کہ اس وقت کتنے کے حصوں میں بڑھ چکی ہے پی ٹی آئی. اس کا اندر کا انتشار اتنا زیادہ ہو چکا ہے کہ باہر سے کسی کو اس میں دخل اندازی کا ضرورت نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی سٹیج پہ کچھ سوچے بھی کہ جی پی ٹی آئی کے معاملات میں انٹرفیئر کرنا ہے تو وہ بھی ایک غلطی ہوگی. پی ٹی آئی کا شرازہ بکھر گیا. اب یہ ماضی کا قصہ بن چکی. خواجہ آصف کی پارلیمنٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کا پی ٹی آئی کے اندرونی اختلافات شدید تر ہو گئے ہیں. کوئی ان کی مخالفت کیوں کرے؟ اپنے سب سے بڑے حریف یہ خود ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ کے 3 ججز کے تبادلے کا نوٹیفیکیشن جاری. قائم مقام صدر یوسف رضا گیلانی کی منظوری کے بعد وزارت قانون نے ججز کے تبادلوں کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. جسٹس محسن اختر کیانی کا لاہور ہائی کورٹ تبادلہ. جسٹس بابر ستار کا پشاور ہائی کورٹ تبادلہ کر دیا گیا. جسٹس سمن رفت امتیاز سندھ ہائی کورٹ جائیں گی. گزشتہ روز جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں تبادلوں کی منظوری دی گئی. حیدرآباد نے ملتان کو ایچ بی ایل پی ایس ایل 11 سے ناک آؤٹ کر دیا. کنگز بینڈ نے پہلے ایلیمنیٹر میں سلطان کو 8 وکٹ سے آؤٹ کلاس کر دیا. قذافی اسٹیڈیم میں 160 رنز کا ہدف ہنستے کھیلتے 16ویں اوور میں پار لگا دیا. معاذ صداقت 64 رنز بنا کر ناقابل شکست میچ کے ہیرو قرار. عثمان خان نے بھی 64 رنز کی اننگ کھیلی. ملتان کی ٹیم پہلے کھیل کر 9 وکٹ پر 159 رنز بنا سکی تھی. شان مسعود کے 46 گیندوں پر 69 رنز کی اننگ رائے گا گئی. فائنل میں رسائی کے لیے حیدرآباد کی ٹیم جمعے کو اسلام آباد سے 2-2 ہاتھ کرے گی. ایونٹ کے تمام میچ اے اسپورٹس پر براہ راست دکھائے جا رہے ہیں.
اسپیشلی 4 میچ ہارنے کے بعد جی بہت بریلینٹ پرفارمنس ہے. ایسا لگ رہا تھا آج ملتان سلطان کا میچ پشاور زلمی سے ہو رہا ہے. اس طرح کی پرفارمنس تھے ہی نہیں وہاں. بالنگ میں بھی، بیٹنگ بیٹنگ میں بھی اور بیٹنگ میں بھی. دیکھیں بڑی پرفارمنس، ایک جیت ان کو ملی ہے، اس کے بعد انہوں نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا. شروع کے 4 میچ ہارنے کے باوجود حیدرآباد نے شاندار پرفارمنس دی. ایسا لگ رہا تھا حیدرآباد کا مقابلہ ملتان سلطان سے نہیں پشاور زلمی سے ہو رہا ہے. سابق سٹار کرکٹرز کا ہر لمحہ پرجوش میں تجزیہ. باسط علی کہتے ہیں بیٹنگ ہو یا بالنگ حیدرآباد نے واقعی کمال کر دکھایا. رضوان نے کہا حیدرآباد جیت کی مستحق نہیں، آج اپنی زبردست پرفارمنس سے جواب دے دیا. کامران اکمل نے کہا ایک جیت کے بعد حیدرآباد نے پلٹ کے نہیں دیکھا، ٹاپ کلاس پرفارمنس دی. ایسی ٹیمیں بڑی خطرناک ہوتی ہیں. اداکار اسد صدیقی بنے مہمان، سامنا کیا معصومانہ سوالات کا. کھیلا دلچسپ کھیل، مصطفیٰ چودھری نے روپ دھارا، خواجہ آصف کا اور عادی کے ساتھ سب کو ہنسایا. چنیوٹ کے علاقے لالیا میں مکان کی چھت گرنے سے زخمی 4 افراد دم توڑ گئے. ریسکیو حکام کے مطابق چھت گرنے سے زخمی ماں، باپ، 2 بیٹوں اور بہو کو اسپتال منتقل کیا گیا تھا. جہاں تک افراد میں 47 سالہ تنویر، 45 سالہ رضیہ، 30 سالہ وقار اور 25 سالہ وقاص شامل ہیں. 23 سالہ بہو اسپتال میں زیر علاج. شہداد کوٹ میں شک کی بنیاد پر دوہرے قتل کی واردات ملزم راشد جمالی نے بیوی اور ایک شخص کو فائرنگ کر کے موت کے گھاٹ اتار دیا. مقتولین میں 25 سالہ نصیبہ اور 28 سالہ جاوید شامل ہیں. ملزم موقع سے فرار، لاشیں تالقہ ہیڈ کوارٹر اسپتال منتقل. کراچی کے علاقے گلزار ہجری اسکیم 33 میں کار پر فائرنگ، ایک شخص قتل. شناخت 55 سالہ وہندو کے نام سے ہوئی. ورثہ نے ARY نیوز کو بتایا مقتول سرکاری ادارے کا ریٹائرڈ ملازم تھا. چند سال قبل گاڑی خریدی تھی. مقتول عمرکوٹ سے کراچی کار پر بطور ٹیکسی چلاتا تھا. مقتول 8 بچوں کا باپ تھا. ہماری کسی سے کوئی دشمنی نہیں. کراچی میں A لیول کا پرچہ لیک ہونے کا انکشاف. ریاضی کا پرچہ امتحان سے 1 رات پہلے ہی لیک ہو گیا. ریڈٹ ایپ پر A لیول فرسٹ ایئر کا پرچہ فروغ کیا گیا. کیمبرج کا کہنا تھا پیپر لیک ہونے کی رپورٹ کی مکمل اور جامع تحقیقات کر رہی ہیں. امتحانات جون میں مکمل ہونے کے بعد یا اسی دوران مراکز کو مزید معلومات دیں گے. اسٹیٹ بینک کا اپنے گھر اسکیم کے لیے اقدام. بینکوں کو ہاؤسنگ قرض کی منظوری 15 دنوں میں مکمل کرنے کی ہدایت. بینکوں کو قرض کی درخواستیں فوری نمٹانے کے لیے نئے قواعد جاری. گھریلو آمدن کے مطابق قرض دینے کی نئی شرط نافذ کر دی گئی. 50 لاکھ تک کی جائیداد کی اندرونی ویلیویشن کی اجازت. اس سے زیادہ کی پراپرٹی کے لیے منظور شدہ ویلیو لیٹر لازمی قرار. کسی بھی غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹی کو اسلام آباد میں کام کی اجازت نہیں ہوگی. وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت 4 گھنٹے طویل اجلاس. CDA کا تمام ریکارڈ ڈیجیٹلائز کرنے کا فیصلہ. وزیر داخلہ نے کہا ریکارڈ کی ڈیجیٹلائزیشن 120 دن میں کی جائے گی. شہری خود درخواستوں کا اپڈیٹ سٹیٹس معلوم کر سکیں گے. نئے کنونشن سینٹر، ایکسپو سینٹر، اسلام آباد ارینا کی تعمیر کے لیے 3 بین الاقوامی کمپنیز کی پری کوالیفیکیشن مکمل کر لی گئی. صدر آصف علی زرداری کا دورہ چین. ہانگزو گروپ کے CEO وانگ زیان سے ملاقات. 2 طرفہ تعلقات کے فروغ اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال. صدر نے کہا واٹر ٹریٹمنٹ اور الیکٹرک وہیکل بیٹری سسٹم میں غیر ملکی سرمایہ کاروں کی حوصلہ افزائی کر رہی ہیں. سندھ حکومت غیر ملکی سرمایہ کاروں کو ہر ممکن سہولت فراہم کرے گی. پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ فریم ورک کے تحت سہولتیں دی جائیں گی. جمعے کے دن پورے پاکستان میں یہ پیٹرولیم لیوی کے خلاف اور بجلی کی قیمت کے خلاف اور سولر پالیسی کے خلاف اور یہ جو کسانوں کے ساتھ صورتحال ہے اس کے خلاف جو ہے وہ ایک زبردست قسم کا احتجاج کریں گے. اگر حکومت نے یہ سوچا بھی کہ وہ لیوی میں اضافہ کریں گے تو ہم اسٹرائک بھی کریں گے اور جام بھی کریں گے. جماعت اسلامی کا پیٹرولیم لیوی، بجلی، سولر پالیسی کے خلاف جمعے کو احتجاج کا اعلان. حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں حکومت کو مجبور کریں گے، عوام دشمن فیصلے فوری واپس لیں. لیوی میں اضافہ کیا تو ملک جیم شٹ ڈاؤن ہڑتال ہوگی. اس وقت ملک میں مہنگائی کا طوفان ہے. جنگی حالات میں بھی حکومت نے اپنے اخراجات کم نہیں کیے.
حکومت سے عوام پر بوجھ ڈال رہی ہے۔ موسم گرما کا آغاز ہے، شہر کا غریب طبقہ طویل لوڈ شیڈنگ کی مشکلات میں دوچار ہے۔ ہم چاہتے ہیں لوڈ شیڈنگ میں کمی ہونی چاہیے۔ وزراء سندھ کے چیئرمین کی الیکٹرک سے ملاقات میں گفتگو۔ شہریار چشتی نے کہا کہ الیکٹرک سندھ حکومت کے ساتھ تعاون کے لیے تیار ہے، سستی بجلی کی پیداوار ناگزیر ہے۔ وزراء سندھ نے ہدایت کی گھر کے کوئلے کو استعمال کر کے سستی بجلی بنا کر الیکٹرک کو دی جائے۔ ہمارے پاس دکھانے کو، بتانے کو اور پاکستان کی عوام کو دینے کو بہت کچھ ہے۔ جب پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت آئی، کارکردگی دکھانے کے لیے حوصلہ بھی رکھیں، حوصلہ دکھانے کے لیے اور بتانے کے لیے بہت کچھ ہے۔ پنجاب حکومت کے پاس اپنی کارکردگی بتانے کے لیے بہت کچھ ہے۔ مسلم لیگ نون کو جب بھی حکومت ملی، ملک نے ترقی کی۔ سینئر وزیر مریم اورنگزیب کا پنجاب اسمبلی میں اظہار خیال، کہا تعلیم اور ترقیاتی بجٹ بڑھانے کے پنجاب فلم سٹی سے پاکستان اور پنجاب کا امیج بلڈ ہوگا۔ فلم سٹی میں پارلیمنٹیرینز کی نمائندگی بھی ہوگی۔ مریم اورنگزیب نے کہا پوری دنیا پاکستان کی تعریفیں کر رہی ہے۔ مارکہ حق کی کامیابی پر وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کو سلام پیش کرتے ہیں۔ افغان طالبان رجیم کا ایک بار پھر جنوبی وزیرستان کے علاقے انگور اڈا میں بزدلانہ حملہ۔ شہری آبادی پر بلا اشتعال گولہ باری سے 4 بچے، ایک خاتون شدید زخمی۔ افغانستان سے فائر مارٹر گولہ انگور اڈا کے مقامی شہریوں کریم خان رحمت اللہ کے گھر پر لگا۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے افغان طالبان اور خوارج دہشت گرد منظوم عزائم کے لیے مسلسل عام شہریوں کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ پاک فوج کا منہ توڑ جواب، مؤثر جوابی کارروائی سے بزدل افغان طالبان اہلکار متعدد پوسٹیں چھوڑ کر بھاگ گئے۔ آپریشن غزب للحق تمام مقررہ اہداف کے حصول تک جاری رہے گا۔ پاکستان میں بھارتی ریاستی دہشت گردی کی ناقابل تردید شواہد۔ بھارتی تربیت یافتہ دہشت گرد عبد المجید کی گرفتاری نے پاکستان میں بھارت کی ریاستی دہشت گردی کا پول کھول دیا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے پہلگام فالس فلیگ آپریشن کے بعد بھارتی ریاستی دہشت گردی کے شواہد دنیا کے سامنے پیش کیے۔ بتایا بھارتی فوج کے افسران پاکستان میں دہشت گردی کی براہ راست نگرانی کرتے ہیں۔ بھارت پاکستان میں دہشت گردوں کے ذریعے سیکیورٹی فورسز اور عام شہریوں کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قیادت میں پاک آرمی دنیا کی طاقتور فوج ہے۔ اس فوج نے بھارت کو تاریخ ساز شکست سے دوچار کیا۔ سکھ فار جسٹس کے گرپتون سنگھ نے بھارتی اشتعال انگیزی کے خلاف پاکستان کی مکمل حمایت کا یقین دلایا۔ انہوں نے خالصتان ریفرنڈم کے لیے بھارت میں ووٹر رجسٹریشن کے آغاز کا اعلان کیا اور دعویٰ کیا 18 لاکھ سے زائد سکھ اس ریفرنڈم کا حصہ بنیں گے۔ خالصتان کے اعلان کی 40ویں سالگرہ پر یورپ بھر کے سکھ تنظیموں نے برسلز میں خالصتان ریلی نکالی۔ یورپی پارلیمنٹ کے سامنے مظاہرے میں کئی یورپی ملکوں سے سکھ کمیونٹی نے شرکت کی۔ ایشین بیچ گیمز میں پاکستانی پہلوانوں نے دھاگ بٹا دی۔ انعام بٹ اور اسداللہ پہلوان نے سلور میڈل سینے پر سجا لیا۔ ثانیہ چین میں کھیلے گئے ایونٹ میں دونوں نے اعلیٰ معیار کی کارکردگی پیش کی۔ بدقسمتی سے فائنل نہ جیت سکے۔ پاکستان نے ریسلنگ میں 2 چاندی اور کبڈی میں کانسی کا تمغہ حاصل کیا۔